آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے پیش کردہ پروگرام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کو آشکار کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹاپکس پر بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کی ایک کریم آج آپ کے سامنے اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر خازن وغیرہ میں اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد الحرام شریف تشریف لے گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کفار قریش نے خانہ کعبہ کے اندر بت نصب کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ان بتوں کو سجا سجا کر ان کے سامنے سجدے کرتے اور ان کی عبادت میں مصروف اور مشغول تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جماعت قریش، بخدا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر رہے ہو، یعنی تم ان بتوں کو پوج کر اور ان کے سامنے سجدے کر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، یہ بت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلوا دے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ تو اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ کیا حاصل ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو کفار کی غلط سوچ تھی، ان کا جو غلط نظریہ تھا، اس کی تردید کی گئی کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم شرعی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں گے، تو یہ سوچ، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس آیت مبارکہ میں اتباع کا حکم دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اتباع سے اطاعت مراد ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی حکم کے جواب میں کوئی کام کیا جائے تو اسے اطاعت قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، تو اب اگر کوئی شخص ان احکام کو جان کر، ان احکام کو سن کر کوئی عمل اختیار کرے گا تو گویا کہ اس نے اطاعت کی، یعنی کوئی حکم سنا، اس کے بعد اس نے کوئی عمل اختیار کیا، تو یہ عمل اختیار کرنا اطاعت کے زمرے میں آئے گا۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طرف سے حکم ہو یا نہ ہو، اس کام کی علت اور حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سامنے والا شخص جس طرح کے افعال سر انجام دے رہا ہے اسی طرح کے افعال سر انجام دینا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اتباع کا حکم ہے، نہ کہ اطاعت کا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اصلاً یہاں پر اطاعت ہی مراد ہے۔ اتباع کی میں آسان مثال آپ کو پیش کروں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بارش کے دنوں میں جب گلیوں اور سڑکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر اس جگہ سے کوئی ایک گاڑی جائے گی تو اس ایک گاڑی کے پیچھے مزید گاڑیاں بھی آئے گی۔ تو اب جو پہلی گاڑی والا شخص ہے، اس نے کوئی حکم نہیں دیا کہ تم اپنی گاڑیوں کو میری گاڑی کے پیچھے لاؤ،
لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے جانے میں ہم کسی حادثے وغیرہ کا شکار نہیں ہوں گے، ہم عافیت میں رہیں گے، تو لہٰذا انہوں نے یہاں پر اس کی پیروی کی۔ تو اب ان کا یہ پیروی کرنا یہ اتباع کہلائے گا، اور اتباع کی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سواری پر تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی اور اس کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اسی طرح ایک مرتبہ سواری پر تشریف فرما ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرانے لگے، تو بس میں اسی عمل کی پیروی کر رہا ہوں، اسی عمل کی تابع داری کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی کو لے کر کسی خاص جگہ کے چکر لگا رہے تھے، تو کسی نے وجہ معلوم کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی علت اور اس کی حکمت میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اسی مقام پر اسی طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی اتباع کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے، اور آپ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اس کی علت اور حکمت میں نہیں جانتا۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جب ان کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی علت اور اس کی حکمت کیا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ان کو اس حکم کی، اس شرعی حکم کی علت اور حکمت سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس حکم پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اس کی علت سمجھ میں نہیں آ رہی تو لہٰذا ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ روش انتہائی غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری غیر مشروط طور پر ہم پر لازم کی قرار دی گئی ہے، چاہے اس کی علت اور حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری ذہنی رسائی اس علت اور حکمت تک پہنچے یا نہ پہنچے، دونوں صورتوں میں غیر مشروط طریقے پر اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہاں اگر مخلوق کا کوئی حکم آ جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خالق کے مقابل تو نہیں ہے یہ حکم۔ اگر مخلوق کا کوئی حکم شرعی احکام کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں مخلوق کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا اور شرعی حکم پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے یہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف مخلوق کا حکم ہو، دوسری طرف خالق کا حکم ہو، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں خالق کے حکم کو ہی فوقیت اور ترجیح دی جائے گی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا انعام کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنا محبوب بنا لے گا، اور دوسرا انعام یہ کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی یہ بات اچھی طرح پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ہر مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد والی آیت میں اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کو اس میں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس اگر وہ منہ پھیرے، اعراض کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اطاعت رسول اور اتباع رسول انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب ان کے بارے میں معرفت بھی رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ جھوٹ، غیبت، بدگمانی یہ گناہ کے کام ہے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ سامنے والا شخص ان گناہوں سے اسی وقت بچ سکے گا کہ جب وہ پہلے سے ان کے بارے میں جانتا بھی ہوگا
اسے معلوم ہوگا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف کیا ہے، بدگمانی سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ پہلے سے ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ ان گناہوں سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو لہٰذا اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔